بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، بہت بھاری دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں اور کیا الفاظ استعمال کریں، کس لہجے میں بات کریں، کس طرح سے اس تکلیف کو پہنچایا جائے پاکستان کے باقی لوگوں تک، بہت مشکل نظر آتا ہے۔ کیونکہ ایسا وقت نہ میں نے اپنی کبھی زندگی میں دیکھا، نہ کبھی کریئر میں دیکھا۔ ہمیشہ ایک فخر محسوس ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کا جو ایک عام بھی پاکستانی ہے، اگر اس کے دوسرے پاکستانی کا خون بہتا ہے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ سوشل میڈیا پر، ذاتی زندگی میں کبھی بھی ہم کسی ملک کا سفر کرتے تھے تو ہمیں وہاں پر اگر ہمارے کوئی ہندوستانی ہم منصب ملتے تھے یا افغانستان کے لوگ ملتے تھے یا تو ہمارا بحث کا مرکز یہ ہوتا تھا کہ پاکستانی اپنے دوسرے پاکستانی بھائی اور بہن کی عزت، مال اور جان کے نقصان پر اپنی جان وار دیتا ہے۔ مگر میرے یہ خیالات بہت بری طرح سے غلط ثابت ہوئے جب ہم نے جعفر ایکسپریس کا حادثہ دیکھا ہے اور اس قدر تکلیف دہ صورتحال پاکستانیوں نے بنائی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو الفاظ اس وقت مختلف پاکستانی استعمال کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا ایک سیاسی اختلاف تھا فوج کے ساتھ، اور انہوں نے اس اختلاف کو اتنا بڑھا دیا کہ انہیں ایک دہشت گرد کو اپنا ہیرو بنانا پڑ رہا ہے، اس ذاتی اناد میں، کینے میں، بغض میں۔ میرا خیال ہے کہ شاید مجھے اب اس طرح سے یقین آنے لگا ہے کہ یہی قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک سچائی پر قائم انسان، اگر اس کو گروہ بھی کہہ لیں، انسان بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کی بات کو جھوٹ قرار دیا جائے گا اور جھوٹ اتنا نفیس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ اس کو سچ سمجھا جائے گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ریسنٹلی بنگلہ دیش میں بھی جس قدر صورتحال پیدا ہوئی، اس پر اکثر لوگ سوال کرتے تھے تو میں نے ہمیشہ ایک جواب دیا کہ پاکستان کا اس صورتحال میں کوئی کردار نہیں ہے، پاکستان اپنے مسائل میں بہت الجھا ہوا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے، جس طرح آپ زمین کے اوپر جب آپ پلاٹنگ کرتے ہیں، مختلف اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، آپ اس کو ایک نیچر کا کورس آپ چینج کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ انہی پہاڑوں میں، انہی زمینوں میں، انہی مختلف چیزوں میں، جنگلوں میں نیچر ایک مرتبہ ضرور ایک انگڑائی لیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو زلزلہ زدہ علاقے ہیں وہاں پر وہ پلیٹس کبھی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں اور کبھی وقتی طور پر اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں۔ آپ کو اسی کورس آف ایکشن کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں سچائی اپنی جگہ بنائے گی۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں 50-53 سال کے بعد سچائی نے اپنا راستہ نکالا اور دنیا کو دکھایا کہ اس وقت پاکستان کو اور پاکستان کی فورسز کو بہت ذلیل کیا گیا تھا، بہت ان کو ملائن کیا گیا تھا، بہت بدسلوکی کی گئی تھی، ان پر مختلف الزامات لگائے گئے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ الزامات جھوٹ کا پلندہ تھے۔ یہی اس بار بھی ہوگا۔ خیر، واپس آتے ہیں جعفر ایکسپریس کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے ہی ایک ممبر اسمبلی کا اسٹیٹمنٹ سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو پھر یہ کائنڈلی سی ایم صاحب سے میری گزارش ہے، قبالی طور پہ میں کسی سے کمزور نہیں ہوں، نہ میں ان چیزوں کی پرواہ کرتا ہوں، نہ اگر مجھے ڈر یا خوف کسی بی ایل اے، ٹی ایل اے، شی ایل اے کا ہوتا تو میں یہ تقریریں نہیں کرتا۔ بہت سارے قداور شخصیات بیٹھے ہیں جو ایک لفظ نہیں بولتے اس کے بارے میں اس صوبے میں، تو میں آج بھی بولتا ہوں کہ وہ ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ لغور ہیں، وہ نہتے ٹرین کے مسافروں پر زوراور ہیں، وہ کھمبے اڑانے میں زوراور ہیں، وہ ماتھا ٹکرائیں، آج وہ سامنے آ کے لڑیں، کسی سے بھی لڑتے ہیں۔ پاک فوج تو بہت بہت طاقتور چیز ہے، وہ آج بھی ان کو وہ ماں کی طرح، کہ ماں ہمیشہ بچے کو گود میں لیتی ہے، ریاست گود میں لیتی ہے، آج بھی شاید ان کا وہی لحاظ کر رہی ہے، تو ان کو ٹکرانا چاہیے۔ سامنے آ کے بلوچ اگر کوئی اپنی بلوچی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پھر عورتوں اور بچوں کو سامنے نہیں کرتا ہے، خود لڑتا ہے، بندوق لے کے لڑتا ہے، یا دو موت یا لو موت، یہ اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے۔ آج یہ وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ نہتے مزدور جا رہے ہیں، ان کو شہید کریں گے، نہتے مسافروں کو شہید کریں گے۔ یہ میں اس بلوچیت پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اس آزادی پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، ان کی غیرت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو۔ عبدالرحمان کھیتران کا یہ سب سے پہلا سٹیٹمنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی دہشت گردوں کے ساتھ ماں کا برتاؤ کر رہی ہے ریاست، اور معصوم شہریوں کو جو مارتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ میں اس بلوچیت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں اور اس آزادی پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ سردار عبدالرحمان کھیتران کا یہ جواب کیوں تھا؟
اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ دہشت گردی کا ڈیٹا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. پاکستان دہشت گردی زدہ ممالک میں دوسرے نمبر پر کیوں ہے, یہاں تک کہ افغانستان بھی ہم سے اوپر ہے. برکینا فاسو کے بعد ہمارا دوسرا نمبر ہے. پاکستان میں کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں. ڈیٹا بہت اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمیں اس میں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں بہت برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. سب سے پہلے ہماری اپنی اس کے اندر ایک کوتاہی ہے کہ ملک کے اندر کا ایک مسئلہ تھا جس کو ایک سیاسی پارٹی نے اٹھا کر اس کو گلوبل بنایا ہمدردی پانے کے لیے, اور ان کو یہ وقتی طور پہ اچھا لگا کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے, فوج کا جوان ہمارا ہے, دوسری طرف اس پوری فوج کو انہوں نے ایک بائی ڈیزائن پوری دنیا میں ذلیل کرنا شروع کر دیا, پوری دنیا میں ان کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا, اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہم پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک ایک چپے کے اوپر فوج کا قبضہ ہے. فوج ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم کر رہی ہے جس طرح کا کبھی ہوا نہیں ہے, اور اس طرح کا پاکستان کا امیج بنایا جا رہا ہے. اب آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی, آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اس جعفر ایکسپریس پر اٹیک کر کے آپ کو کیا ملا؟ لوگوں کو قتل کر کے, معصوم بچوں کو مار کے, عورتوں کو مار کے آپ نے کس بلوچیت کا ثبوت دیا ہے؟ آپ نے کس حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے؟ آپ پنجابی کو مار رہے ہیں, آپ سندھی کو مار رہے ہیں, آپ پشتون کو مار رہے ہیں, آپ فوج کے بندے کو مار رہے ہیں, اور ان فوج کے بندوں کو جن کے ساتھ ان کی فیملیز بھی سفر کر رہی ہوتی ہیں آپ ان کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں پہاڑوں میں. اور اس سے پہلے کہ کلیئرنس آپریشن شروع ہوتا, فوری طور پہ جب تک وہاں فورسز پہنچی ہیں, اس سے پہلے 21 یرغمالیوں کو قتل عام کیا گیا. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ مگر اس کے جواب میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مخصوص سیاسی جماعت کے لوگوں نے اس کا جشن منایا, انہوں نے دہشت گرد کو اس کا کریڈٹ دیا. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے زندگی میں کہ سیاسی پولرائزیشن اس حد تک بڑھ جائے گی کہ ایک دہشت گرد کو اپنا ہیرو بنا لیا جائے گا. کل کو آپ کو اسی ملک میں جب حکومت ملتی ہے, آپ کس منہ سے پاکستان کی فوج اور اس کے جوان کو آپ اپنا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس ایف سی کا, اس لیویز کا, اس پولیس کا, اس فوج کا بندہ کیا کل کو آپ کے سٹیٹمنٹ کا اعتبار کرے گا؟ کل کو اگر آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور دوبارہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اول تو میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ پی ٹی آئی کے پچھلے دور کے اندر بلوچستان میں اس سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. ہزاراز کے جب لوگ شہید ہوئے, انہوں نے سڑک پر اپنے جنازے رکھ کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا انتظار کیا, مگر عمران خان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. وہ جنازوں میں نہیں جاتے تھے, اپنے کسی کوئی روحانی وجوہات ہوں گی ان کو, وہ جنازوں میں نہیں جاتے تھے. انہوں نے اپنے بہت عزیز جان دوست نعیم الحق کے جنازے میں شرکت نہیں کی. انہوں نے بہت سے بعد میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں وہ نماز جنازہ میں نہیں گئے. تو کیا یہ آپ کی حب الوطنی, ابھی آپ کو بلوچستان کا بہت درد اٹھ رہا ہے؟ آپ پہلے کوئی ایک واقعہ بتائیں کہ جس میں آپ نے بلوچوں کے لیے کچھ کیا ہو. آج آپ ملائن کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا, کب سے اضافہ ہوا ہے؟ آپ نے ایسا کیا حصہ ڈالا جس میں آپ دہشت گردی کو کم کر سکتے تھے؟ آپ نے کوئی ایک چیز بھی ہو تو بتائیں. آپ نے سٹیٹمنٹس آپ نے ان کے پڑھے. میں چھوٹی سی ایک یہاں پر آپ کو علماء کرام کے حوالے سے بھی بتا دوں, جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت شروع کی علماء نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل رات کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ رات جب کوئی محافظ خطرناک علاقے میں پہرا دے رہا ہو اور اسے اپنے واپس نہ آنے کا اندیشہ ہو. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے پوری رات عبادت کرنا بھی جہاد میں ایک لمحہ گزارنے کے برابر نہیں. ہماری فوج کے جوانوں نے جو ٹرین حملے کو ناکام بنایا ہے اور مسافروں کو بچایا ہے, اور رمضان میں ان کی یہ رات, ان کی یہ کاوش لیلۃ القدر میں عبادت سے افضل ہے, تھی اور ہمیشہ رہے گی. اس کے اوپر کوئی یہ بحث نہیں کر سکتا. یہ جوان ہمارے ہیرو تھے, ہمارے ہیرو ہیں اور رہیں گے. بہت سارے عینی شاہدین نے بتایا کہ اس ٹرین میں جتنے لوگ سفر کر رہے تھے فوجی جوان نہتے تھے, مگر اس نہتے پن میں بھی انہوں نے ان عورتوں اور بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈھال بنایا. انہوں نے وہ پہلی گولی خود پر کھائی. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سیاسی اختلاف اتنا بڑا ہو گیا کہ آج آپ اپنے فوجی جوان کا خون بہنے پر خوش ہیں, آپ جشن منا رہے ہیں. آج کیوں بھارت کو آپ کے اعتراضات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کیونکہ وہ کام آپ کر کے دے رہے ہیں اور بہت بخوبی کر رہے ہیں. میری ایک صحافی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ حیران ہیں کہ آپ کا پاکستانی اپنے نیشنلزم سے اتنا دور کیوں چلا گیا ہے.
9/11 کا واقعہ، اس سے پہلے کا جو امریکہ تھا وہ 9/11 کے واقعے کی اگلی صبح ایک ایسا امریکہ تھا جو ایک متحد امریکہ تھا. اختلافات ان کے بھی بہت تھے. پریزیڈنٹ ایل گور کی وجہ سے وہاں پہ ایک شدید سیاسی تناؤ تھا، مگر انہوں نے اپنے بہتے ہوئے خون کو مقدم جانا. انہوں نے اپنی فورسز کی قربانیوں کو دیکھا. فالن سولجر سے آگے ان کا ذہن، ان کی یاداشت کام نہیں کرتی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے پی ٹی آئی کے سیاستدان دہشت گردوں کو یہ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو زندہ چھوڑا تو بچ گئے. خدا کا واسطہ ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایوان کے تقدس کو تو پامال نہ کریں جھوٹ بول کر. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ 24 سے زائد گھنٹوں میں ایک گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسٹرائکس کر کے، آپ ویژولز بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ، ہر 15-20 لوگوں کی ٹولی کے ساتھ انہوں نے ایک سوسائڈر بٹھا رکھا تھا. ان سوسائڈرز کو سنائپرز کے ذریعے ایلیمنیٹ کر کے کس طریقے سے بچوں کی اور عورتوں کی جان چھڑائی گئی ہے، یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. آپ کیسے قرض اتاریں گے؟ گالیاں دے کر، بدتمیزی کر کے. جعفر ٹرین کا واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں اگلی صدی تک رہے گا، اور لوگوں کو ابھی شاید سیاسی اختلاف میں یہ یاد نہ رہے. ابھی تو ان کو ٹویٹس کر کے فالسو گالیاں دے کے بہت مزہ آ رہا ہے. کل کو یہ آپ مجھ سے لکھ کر لیں کہ یہ لوگ اپنی فیس بک پوسٹ اور ٹویٹر کی پوسٹ کو ڈیلیٹ کریں گے. بس وہ دن آنے دیں کہ جس دن ان کے گھر میں اس طرح کی کوئی شہادت ہو. اللہ نہ کرے، مگر اس درد کا احساس تبھی ہوگا. آج آپ نے ان بچوں کی شہادت کا مذاق اڑایا ہے، یہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے. پاکستان کے دہشت گردی کے ڈیٹا کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اس پہ چھوٹی سی ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں بھی آج ایک بڑا حملہ جنڈولا میں ناکام بنایا ہے. 10 خوارجی اس کے اندر مارے گئے ہیں، اور ان کی کوشش تھی کہ خودکش بمبار جس گاڑی کو لے کر آ رہا تھا جنڈولا میں، اس نے فرنٹیئر کور کے قلعے پہ حملہ کیا. اس دیوار کے باہر ہی اس گاڑی کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے اور جانیں بچائی گئی ہیں. آج اس قلعے کے اندر فوجی جوان بھی تھے، ان کی فیملیز بھی تھیں، ان کو نشانہ بنانے کا ارادہ تھا. انہوں نے جنڈولا میں تو یہ کیا، لیکن اس وقت تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا کے پی اس تکلیف سے گزر رہا ہے. پڑوسیوں نے میزائلوں سمیت ایک بندہ طیارہ گرا کے بزدلی کا نشان بن کے، عبرت کا نشان بن کے گیا. انہوں نے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، جاننے کے باوجود کہ یہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا سپاہی ہے ان کا. اور یہاں آپ کا فوجی چپے چپے پر کے پی اور بلوچستان میں ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں پتھر. آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کس منہ سے کل کو سامنا کریں گے؟ اللہ نے اگر آپ کو حکومت دے بھی دی، کم از کم میں تو نہیں کروں گی. اس میں زرتاج گل وزیر کو میں پھر بھی ایک کریڈٹ دوں گی کہ وہ پہلی خاتون تھی پی ٹی آئی کی کہ جس نے آ کے بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دیا. میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں. اس نے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کی. اس نے کہا کہ ہم اس صورتحال میں فورسز کے ساتھ ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دہشت گرد بزدل ہیں. وہ بھی آپ سن لیجیے. شہداء ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، ورکر کارکنان ہمارے، ہمارا ملک ہے. ہم نے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں. جتنا آپ کا دل دکھی ہے، ہمارا دل اس سے زیادہ دکھی ہے. اگر ہمارے کسی فوجی بھائی کی شہادت ہوتی ہے، اگر ہمارے کسی سویلین کی شہادت ہوتی ہے، ہمارا دل اتنا ہی دکھی ہے جتنا سب کا دل دکھی ہے، کیونکہ ہم نے سیاست بھی یہی کرنی ہے، ہمارا جینا مرنا بھی یہی ہے. پاکستان ہم سب کا ہے. بولان میں جعفر ایکسپریس پر اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. 33 جہنم واصل ہوئے. 21 لوگ، بہت تکلیف کی بات ہے کہ شہید بھی ہوئے. کچھ لوگوں کو نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، ان کو انہوں نے پیچھے سے گولیاں ماری ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے. پاکستانی فورسز نے جس قدر ہو سکتا تھا اس کو سنائپرز کے ذریعے، ایئر سٹرائکس کے ذریعے ان کو یرغمالیوں سے دور کر کے پھر ان کی پاکٹس کے اوپر ایئر سٹرائکس کی ہیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ ابھی بھی اس علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے نیشنل کنسنسس کیوں نہیں ہے، اور شاید ہم لوگ ابھی اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اسی بزدلی کا اور اسی طنز اور اس تانے بازی کا پورا فائدہ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی بھی اٹھائے گی. کیونکہ اس وقت آپ لوگ جہالت میں جس قسم کے ٹویٹس اور جس قسم کے بیان بازی کر رہے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے ان کی جو دنیا ٹی وی پر انہوں نے کامران شاہد سے بات کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ رولز آف گیم اب چینج ہو چکے ہیں. تو اس میں اگر
یہ ولاگ آپ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بعد میں دیکھتے ہیں تو بھی، کہ ایک ڈسکلیمر ان کا یقیناً آئے گا. جو ڈیل کا ایک تاثر پی ٹی آئی کی طرف سے دیا جا رہا تھا، جو ان 3 دنوں میں انہوں نے فورسز کے پورے کام کے باوجود انہوں نے ان یرغمالیوں کو رہا کیا، مگر کریڈٹ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو دیا. اب انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت زخم خوردہ صورتحال چھوڑی ہے، اور ان زخموں پر وہ نمک ڈال رہے ہیں مسلسل. خاص طور پہ پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے لمحے بھر کو بھی نہیں سوچا کہ وہ پاکستان کی نسلوں کا ذہن خراب کرنے کا، کیونکہ ان کو تو ڈالرز مل رہے ہیں، ان کی تو چاندی ہے، لیکن بھگتے کا کون؟ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی نسلیں. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کی اس جعلی حب الوطنی کا پول بھی بہت جلد کھل جائے گا. اگر اس معاملے پر یہ صرف اتنا کرتے کہ یہ اپنی ساری سیاسی اختلاف سائیڈ پر رکھ کر یہ کہتے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ساری زندگی پڑی ہے، مگر یہاں جو انہوں نے کام کیا، انہوں نے معصوم لوگوں کو بچایا، اس پر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی سے کھڑے ہیں. تب ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے بحیثیت صحافی کہ ہاں آپ نے اپنا حب الوطنی کا فرض پورا کیا، آپ نے لوگوں کو بچانے کی بھی تعریف کی اور آپ نے فورسز کے ساتھ بھی ان کی تعریف کی. لیکن جو انہوں نے کیا وہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے، آج نہیں تو کل. جو لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ جس وقت ملک کو پی ٹی آئی کی ضرورت تھی، پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے. یہاں پر بھارت کی اگر بات کریں، را اور ان کے افغان سہولت کار سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو استعمال کرتے رہے، اس کا بھی ثبوت ہے. پھر ایک بار پھر ان کو اس کے اندر ناکامی بھی ہوئی، کیونکہ افغان اور انڈین چینلز مسلسل یہ چلا رہے تھے کہ 6 پاکستانی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ اس میں بھی کوئی صداقت نہیں تھی. آپریشن تو شروع ہی اس کے بعد ہوا ہے. 4 سولجرز جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور 21 سویلینز اس میں شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 200 جعلی لاشوں کے تابوت کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر انہوں نے پھیلائی تاکہ انتشار پھیلایا جائے، لیکن حقیقت میں نے پہلے بھی کہا کہ سامنے آتی ہے اور آئی ہے. لوگوں نے اس کے اندر سٹیٹمنٹس دیے، انہوں نے جعفر ایکسپریس کے ڈرائیور کی قتل کی خبر چلائی، وہ بھی غلط تھی، وہ زندہ سلامت الحمدللہ سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی بات کی. لوگوں نے بھی یہ بتایا کہ جب ہم وہاں سے بھاگے ہیں تو ہمیں ایف سی نے ریسکیو کیا اور ایف سی نے ہماری خدمت کی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے ان کے منہ پہ. میں آپ کو ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گی. اس آپریشن کے حوالے سے بتا دیں کہ وہ مسافر جو خوف کے باعث علاقے میں منتشر ہو گئے تھے انہیں بھی ٹریس کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں. کسی بھی غیر ملکی عناصر کے اشارے پہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بھی باقاعدہ اس سیکیورٹی فورسز نے اعلان کیا ہے. ایک ویڈیو کے حوالے سے بتائیں کہ 3 سیاہ نشان اس میں نمایاں تھے. یہ وہ مقامات تھے جہاں دہشت گردوں نے مسافروں کو چھوٹے گروپوں میں جمع کیا تھا. 3 مقامات پہ معصوم مسافروں کے ساتھ خودکش بمبار تعینات تھے. اس وجہ سے بھی کارروائی میں دیر ہوئی مگر احتیاط برتی گئی اور الحمدللہ اس پورے آپریشن میں پاک فوج کے 4 جوان شہید ہوئے مگر انہوں نے مسافروں پر آنچ نہیں آنے دی. اسی طرح ٹرین کو بھی مرحلہ وار کلیئر کیا گیا. میں یہ بھی بتا دوں کہ پہاڑوں میں بھاگ کے جانے والی دہشت گردوں کی پارٹی الگ تھی مگر ٹرین پر بھی دہشت گردوں کے لوگ متعین تھے تاکہ مزید بھی لوگوں کو شہید کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ لوگ وہ کریں. خواتین اور بچے نکالے گئے وہاں سے. پاک فضائیہ نے اس میں بہت بہترین کردار ادا کیا ہے. بہت کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ آسمانوں پر انہوں نے اور زمین پر پاک فوج نے، ان لوگوں نے ایک لمحے کا بھی ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا. چن چن کر ان کے سروں کا نشانہ لگایا ہے اور ان دہشت گردوں کی تصاویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. دکھانے جانے کے قابل نہیں ہیں جس طریقے سے ان کی لاشیں، جس طریقے سے ان کو ہوا سے اور زمین سے ٹریس کیا گیا ہے. ایس ایس جی کے کمانڈوز ماشاءاللہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح پروف کیا ہے کہ پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کبھی بھی اپنا ہدف ادھورا چھوڑ کر نہیں آتے. دے میڈ شور کہ وہ دشمن کے اشاروں پر چلنے والے ان بدنصیب بلوچوں کے جو ہتھے چڑھ چکے ہیں دشمن کے اور ایک ایسے طور پہ ذہنی انتشار کا شکار ہیں جس کا ان کے خاندانوں کو کل کو بہت افسوس ہوگا. آنے والے دنوں میں بھی اب بی ایل اے یاد رکھے، بی ایل ایف، بی آر اے، بی ایس او یہ یاد رکھیں، براس والے یاد رکھیں، مجید بریگیڈ یاد رکھیں کہ آنے والے دن ان کے لیے بہت سختی کے آنے والے ہیں. اب تک ریاست انہیں ماں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، کھل کر کھیلنے کا موقع دیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ چادر اور 4 دیواری کے تقدس کا بہت خیال تھا مگر اب انہوں نے معصوم اور نہتے لوگوں پر جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی ہے اب وہ گلہ شکوہ نہیں کر سکتے. اور ماہرنگ بلوچ اس دنیا میں تو چلیں اپنا نوبل پرائز جیت لے گی
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاتی ہے اس کا بھی مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں آئی، اس نے مذمت نہیں کی۔ ہاں تھوڑے دنوں کے بعد وہ مجید بریگیڈ اور BLA کے کارناموں کو ڈیفینڈ کرنے ضرور آئے گی۔ میں ابھی جب مشقے میں ٹریول کر رہی تھی، جو سمیع الدین بلوچ کا گاؤں ہے اور ڈاکٹر اللہ نظر کا، وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ سمیع الدین بلوچ یہاں پر راچی مجی کے دنوں میں آئی تھی اور ہم نے نکال دیا تھا اس کو یہاں سے کہ تمہیں ڈالر ملے ہیں تو تم ابھی آئی ہو ہم سے بات کرنے کے لیے، ہمیں قافلے کی صورت نکالنے کے لیے، اس سے پہلے تم کہاں تھی اور اپنے ہی گاؤں میں تم کیوں نہیں آتی تھی؟ تو یہ تو آنکھوں دیکھا میرا حال ہے جو میں نے آپ کو حال احوال بتایا وہاں کے لوگوں کا۔ ٹرین کے بعد ابھی کوئی مسافر زخمی جاں بحق نہیں ہے۔ 4 FC جوان جو پہلے روز میں شہید ہوئے تھے، کلیئرنس آپریشن کے دوران بھی جو ہے وہ کسی آفیسر کی شہادت نہیں ہوئی یا کسی سولجر کی نہیں ہوئی۔ شروع میں جن FC کے جوانوں نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، ظاہر ہے ان کے پاس اپنا ایمو ختم ہوا، ختم ہو جاتی ہیں گولیاں، ایک بڑی تعداد تھی دہشت گردوں کی، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ جب تک ری انفورسمنٹ آئی تب تک بہت سارے مسافر شہید ہو چکے تھے۔ اور شروع سے اگر ایک کوئکلی آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتے چلے تو ریلوے حکام کے مطابق ٹرین میں 440 لوگ سوار تھے۔ کافی دور افتادہ علاقہ ہے، یہ ایسے علاقہ ہے کہ ایک ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں جا رہا ہے، میں بھی خود دیکھ کر آئی ہوں اور دونوں اطراف سے پہاڑوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے۔ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تھا۔ پاک فوج، پاک فضائیہ، FC اور SSG کے اہلکار شامل تھے۔ آپریشن میں دوران کارروائی دہشت گرد سیٹلائٹ فونز کے ذریعے افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے۔ شام تک 100 سے زائد مسافروں کو دہشت گردی سے بازیاب کرایا گیا تھا اور رات 10 بجے تک تمام کے تمام 346 سے زائد مسافر جو تھے ان کو بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران سب سے پہلا ہدف خودکش بمبار تھے جنہیں سنائپرز نے نشانہ بنا کر ختم کیا۔ اس کے بعد فورسز نے مرحلہ وار کارروائی کرتے ہوئے تمام دہشت گردوں کو زمین پر ختم کیا۔ آپریشن کے آغاز سے قبل ہی دہشت گرد 21 لوگوں کو بے گناہ مسافروں کو شہید کر چکے تھے۔ ریلوے پوسٹ پر تعینات 3 FC اہلکار شہید ہوئے جبکہ ایک FC جوان آپریشن کے دوران شہید ہوا اور وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ باقی تمام دہشت گرد ختم کر دیے گئے، مگر اس وقت پہاڑوں میں جو منتشر ہوئے تھے ان کے پیچھے فورسز کی ٹولیاں مسلسل جاری اور فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ UN کا بھی ڈیٹا آیا ہے، 2000 سے زائد اٹیکس بلوچستان میں BLA اور BRA کر چکے ہیں اور اس میں خواتین سوسائڈرز بھی شامل ہیں۔ خواتین دہشت گرد جو ہیں ان کا بھی انہوں نے بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ ابھی بھی اگر بلوچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، آنے والا وقت پھر ان بلوچ دہشت گردوں کے لیے جو کہ BLA، BRA، BLF کو کسی بھی صورت میں سپورٹ کر رہے ہیں فورسز کے خلاف یا ان کے خلاف جاسوسی کر کے ان تک پہنچاتے ہیں اطلاعات، تو ان کا بھی اب آخری دن بہت قریب ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے پوری عقل سے اب سوچیں کہ کرنا کیا ہے۔ اگر ابھی بھی کچھ نہ کیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک فل فلیج ملٹری آپریشن جس کا اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، پھر وہی ہوگا جیسے خیبر کے علاقے میں خیبر 1 اور خیبر 2 کیا گیا، پھر کارپیٹ بومنگ دہشت گردوں کے خلاف کی گئی تھی اور اس کے بعد ہی کہیں جا کے وادی خیبر جو ہے اس میں سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا اور آج تک کسی ایک جگہ کے علاوہ آج تک پوری وادی میں دوبارہ دہشت گردوں کی جرت نہیں ہوتی آنے کی۔ یہیں پر اس بلاگ کو ختم کرتے ہیں، کافی لمبی بات چیت ہو گئی، مگر اس دکھ کے ساتھ کہ اللہ کرے سارے پاکستانیوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ اب آپ ضرور سیاسی اختلاف رکھیں مگر خدا کے لیے لوگوں کی لاشوں پر سیاست نہ کریں۔ کل کو یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ہوئے تو شاید پھر اس وقت معافی تلافی کا وقت نہیں ہوگا، کیونکہ جن شہداء کے لاشوں پر، جنازوں پر، یہ آپ کو میں ساتھ امیجز بھی دکھا دیتی ہوں، لاشیں بھی آنا شروع ہوئی ہیں لوگوں کی۔ خدا نخواستہ یہ ہم میں سے بھی کوئی ایک ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا کہ ہم معافی تلافی کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ پنیر سے ہم مال گاڑی میں آئے، FC والے نے ہمیں ماشاءاللہ بڑی خدمت کی، انہوں نے روزہ بھی کھلوایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں مال گاڑی منگائی ہے، پھر ہمیں مچھ پہنچایا گیا، مچھ میں بھی روٹی دی ہے FC والوں نے اور بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جی سر ہمیں جو ہے اپنے ذریعے گاڑی منیوں کے ذریعے جی اسٹیشن سے ریلوے اسٹیشن پہنچا سکتے۔ جو ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے، ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے FC والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے، تو ابھی بحفاظت ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں۔ سے آ رہے تھے تو وہ ادھر ہم حادثہ ہوا اور ہمیں FC والوں نے ہمیں بچایا، ادھر ہم لے کے آئے ہم کو اسٹیشن پر، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب ہمارا یہ سوچے کہ ہم کو واپس کیسے بھیجنا ہے، ہمارے جانے کا کوئی انتظام کیا جائے، اسی ٹکٹ پر ان کو واپس بھیجا جائے۔ گولان علاقے میں ٹرین میں دھماکہ ہو گیا اور یہاں
फायरिंग की आवाज़ें आई, इस दौरान FC आगे फौरन पहुँच गए, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, तबी इमदाद भी की। 8 नंबर टनल के करीब कुछ दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया और बम ब्लास्ट भी किया, जिसकी वजह से ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। और अब जो सूरत हाल है कि उन्होंने शाम तक जो हमारे FC के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा लिया। जैसे हमारा पनीर से निकले हम डिपार्चर थोड़ा हुआ 10 मिनट का फासले पे तो एक बहुत ज़ोरदार बम ब्लास्ट हुआ था। तो बस जैसे बम ब्लास्ट उसके बाद फायरिंग वगैरह शुरू होगी, मजीद बम ब्लास्टिंग शुरू होगी। हर बंदे ने अपनी जो है ना सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने की कोशिश की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो जवाबी जो मामला चल रहा है, जवाबी कार्रवाई वो FC की तरफ से हो रही थी। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मामला काफ़ी लंबा चल गया था, लेकिन हमारी FC वगैरह आई थी, अभी उन्होंने कवर करते रहे। और इसके बाद जो हमारे वो SSG कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ तो उनकी तवज्जो से उन्होंने सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। तो अल्लाह का शुक्र है हम वहाँ से बेहतर से हम वहाँ से रवाना हो गए थे और खुद भी हमने थोड़ा खुद भी हिम्मत की, खुद भी अपना सेल्फ डिफेंस किया। तो बस जैसे हमें मौका मिला, जैसे हमें इशारा दिया कि हम वहाँ से भाग गए और हमने अपनी जान छोड़ी। तो बहुत गंदा मामला था, बहुत मामला ख़राब हुए, लेकिन अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने एहसान कर दिया, जो जिंदा बच गया। उन्होंने अच्छा मुकाबला किया और जो हम तो खुद पहले ही वैसे डरे हुए सहमे में थे, तो लेकिन जब वो जैसे ही पहुँचे, जैसे उन्होंने अपने मामला शुरू किए तो हम फिर रिलैक्स हुए हैं। उन्होंने भी बस तकरीबन जैसे ही पहुँचने के 10 से 15 मिनट के बाद हमें बताया कि आप आराम से 10 करके जो उतरते जाओ और अपनी जो कमीज़ वगैरह हमसे उतरवा दी कि अपनी कमीज़ ऊपर के कपड़े वगैरह उतार दो आपको ना। और तो उनके मुख्तलिफ फासलों से ग्रुपिंग बनी हुई थी, वो हम लोग जो SSG कमांडो जो ग्रुप की शक्ल में हमें वो अपनी जो है ना मदद डाला चेक पोस्ट हमारा पहुँचा। ट्रेन में साथ जो हादसा हुआ है इसमें मैं ड्राइवर था। जब हम वहाँ पहुँचे तो ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे और मतलब टैंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की फ्यूल वाली जो है वो फट गई और बाकी हमारे पीछे ट्रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियाँ में ट्रेल हो गई। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो। उसके चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है येले वाले कहा जाता है, ये आए हैं और आके इन्होंने जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट की है। सबसे पहले इंजन से इन्होंने रॉकेट लॉन्चर वगैरह मारे हैं। उसके बाद हमने जो है जब हम अपनी जान बचाने के लिए ज़ाहिर है फिर मुझे हल्की सी गोली शीशे से गुजर के आई जो कि अंदर नहीं गई, छू के जो गुजर गई। उसके बाद हम माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। हम जाफर ट्रेन पे कोयटा से पंजाब जा रहे थे तो 12:30 के करीब PLA वालों ने अटैक किया और बहुत शदीद किस्म का अटैक किया। उन्होंने खौफ हरास फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ ही हमारे FC के जवान, पाकिस्तान आर्मी, ज़रार कंपनी वगैरह आ गए तो हमें हौसला हो गया और इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कम से कम 500 जानें ज़ाया होने से बचा ली। तो हम पाक फ़ौज के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कीमती जानों का नुकसान जो था वो नहीं होने दिया। और ये PLA वाले ये मुल्क के खैर खा लोग नहीं हैं, इन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये लोग मुल्क के लिए मुखलस नहीं हैं और इनको नहीं होना चाहिए। इनके साथ पाक फ़ौज, हमारे सिविल अदारे हर किस्म का कापरेट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे साथ 1% भी कापरेट नहीं कर रहे। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को, किसी की वालदा को रुलाया, किसी को यतीम किया, किसी के बच्चे यतीम हुए, कोई औरत बेवा हो गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ये लोग ना मुसलमान हैं, ये लोग बेईमान हैं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।